السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی ویڈیو کچھ اہم ہوگی، اس میں کچھ اہم خبریں اور کچھ اہم تجزیوں کے پس منظر میں کچھ دو چار اہم اطلاعات بھی آپ کو دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر کے اندر بھی دو چار اہم باتیں میں آپ سے کروں گا۔ کل G7 کا اجلاس ہوا، ساری دنیا کی نظریں G7 کے اجلاس پر تھیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حسب توقع یہ تھی کہ وہاں پر جو بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ افغانستان کی میں جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ یورپ کی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، اگر میری ویلاگ اگر آپ پورے دیکھتے رہو کہ کن کن ملکوں کی اس میں خواہش تھی کہ وہ اس کی ڈیڈ لائن کو بڑھایا جائے، لیکن نہیں بڑھ پائی، اور اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ قطع نظر کہ دنیا کے اخبارات یا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی کہ یہ انخلا کی تاریخ بڑھ سکتی تھی، اور بالکل ایسے ہی تھا، انخلا کی تاریخ بڑھ سکتی تھی، لیکن اس کے اندر جو اصل وجہ بنی ہے اس میں دونوں فریقوں کی بد اعتمادی۔ دیکھیے اب یہاں آپ کو نا ایک بات تھوڑا سا میں ایسا اہم تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، جو لوگ عام جو آدمی ہے نا، جس کو تھوڑا سا بھی مطلب سیاست سے عالمی معاملات سے اگر صبر ہوگا، اگر تھوڑا سی بس شناسائی اگر شوق تو سمجھ جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں کوئی معاملات ہوتے ہیں، کہیں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پھر کوئی نہ کوئی ثالث ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی بات کروں کہ میں بائی پروفیشن میں خود میڈیٹر ہوں، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ایک کہیں نہ کہیں کوئی ایک ثالث ہوتا ہے، کوئی گارنٹر ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ صرف شخصیات پر نہیں ہوتی، یہ مطلب آرگنائزیشن یا کارپوریشنز پر یا انسٹیٹیوشنز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ریاستوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جب کسی ریاست کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، تو آپ نے کہا سلامتی کونسل ہوتی ہے، UN ہوتی ہے، بہت سارے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، کچھ بیک چینلز کے اوپر بھی معاملات ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی یا تو ثالث ہوتا ہے یا گارنٹر ہوتا ہے۔ دوحہ معاہدہ واحد ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں نہ کوئی ثالث تھا، نہ کوئی ثالثی کر رہا تھا، میڈیٹر کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی گارنٹر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معاہدے جو ہیں صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے، جو میں جس کی تفصیل پچھلے میں آپ کو دے چکا ہوں کہ کیا وجوہات تھی، پھر نکالا گیا، امریکہ ہی نہیں پاکستان کو کہا، سب کو مطلب لوگوں کو چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کے اندر ہوا یہ کہ دونوں طرف سے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے اندر دونوں طرف سے دونوں فریقوں کو دینی، امریکہ اور طالبان دونوں کی طرف سے مطلب بدگمانی تھی۔ بدگمانی اس لیے تھی کہ طالبان کو امریکہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اور امریکہ کو طالبان پہ بھروسہ تھا، کیونکہ ان کا سابقہ رویہ، اگر ان کے بیچ میں کوئی گارنٹر ہوتا، کوئی بھی ہوتا، تو پھر وہ کم از کم ایک اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی، اگر ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کرتا تو بات ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ہی معاہدہ ہوا، معاہدہ ہونے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے کیا کہتے ہیں، افغانستان کی جو تھی اثاثے وہ ضبط کر دیے، تو بنیادی طور پر بھی غلط ہوا۔ جب آپ ایک پیسفل پاور کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، آپ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو آزادانہ دے دیا جائے گا، اقتدار منتقل کر دیا جائے گا، تو اس لیے اس وقت تو ان کو اور پیسوں کی ضرورت تھی، چاہے کہ آپ ان کے فنڈ بند کر دیں۔ اچھا، پھر دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ جو معاہدہ جو ہم نے دیکھا تھا، یہ بھی بتا دوں کہ معاہدہ جو خفیہ رکھا گیا تھا، بہت سے ملکوں کو نہیں ملا، ہمیں بھی بڑی تگ و دو کے بعد کچھ ایک دو شقیں جو ہمیں بڑی سر کھپانے کے بعد ہمیں پڑھنے کو ملی، جو ہم نے دیکھی۔ اچھا، ان شقوں کے اندر بھی یہ اب جو انہوں نے کیا کہ کہا یہ گیا تھا کہ سارے جو ہے لوگ ان کے چھوڑ دیے جائیں گے اقوام متحدہ وغیرہ سے، اور بلیک لسٹ وغیرہ، اچھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 135 لوگ تھے، 135 میں سے 14 یا 15 انہوں نے نکالے، وہ بھی نہیں نکالے۔ تو بنیادی طور پر طالبان جو ہے، امریکہ کی یہ بدنیتی یہاں سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے امریکہ کا ان پہ بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کے پیچھے ایک تو اسرائیل تھا امریکہ کو بدگمان کرنے کے لیے، دوسرے طالبان مخالف قوتیں تھیں، کچھ یورپین یونین تھی جن کو بھی تحفظات تھے، پیچھے سے کچھ بھارت بھی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے نا، اس معاہدے کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہیں، اور جس کی وجہ سے ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو اس وقت خراب ہوئے ہیں، ورنہ یہ یقین کریں کہ 31 تاریخ کی گارنٹی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب ہو سکتا ہے بائیڈن صاحب اپنی خط لکھیں، یا ہو سکتا ہے جب CIA کے جو مائیکل وہ اگر ملتے رہے ملاقاتیں، کبھی وہ اگر کتاب لکھیں گے تو ضرور بتا دیں گے ڈیڈ لائن کے اندر 3 دن کی توسیع ہو سکتی تھی، اور طالبان بھی تیار تھے، سمجھ گئے، میں طالبان بھی تیار تھے، لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارے جو اغوا جو ہیں بلیک لسٹ کے لوگ، ان کو چھوڑا جائے، اور ہمارے اثاثے جو ضبط کیے ہیں ان کو ریلیز کرنے کی بات کی۔ تو اس میں امریکہ کہہ سکتا ہے کہ 3 دن یا 4 دن لگیں گے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی لسٹ میں بھی ہے، تو یہ معاملہ طے پاتا تھا، لیکن امریکہ نے نہیں کیا، کیونکہ امریکہ کے پس پردہ میں نے بتایا کہ معاملات کچھ اور ہیں، جن کی تفصیل پہلے دیتا رہا ہوں۔
تو بار بار نہیں بتا سکتا ان چیزوں پہ. تو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا یہ ساری معاملات گڑبڑ ہوئے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک دوسرے پورے افغانستان کے اندر تو معاملات درست ہے، لیکن کابل ایئرپورٹ کے اوپر حالات بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے. اور میں بھی ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی سارے اعلانات ہو گئے. طالبان ذبیح اللہ صاحب نے بھی اعلان کر دیا، G7 کا بھی اعلان ہو گیا. اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیک چینل پر ابھی بھی رابطے قائم ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نہ ہو بالکل، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر متوقع نیوز بھی آپ کو سننے کو مل جائے. اور یہ بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یا 3 دن پہلے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ طالبان کے ہائی لیول کے اوپر کچھ امریکی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر وہ آپ نے دیکھا کہ کل اخبارات نے کنفرم بھی کر دیا اس کو کہ وہ CIA کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی. گو کہ طالبان نے بھی اس بات کی تردید کر دی، سارا میڈیا تردید کر رہا ہے، لیکن آج بھی میں اپنی خبر پر قائم ہوں. یہ بات کبھی نہ کبھی آپ کو پتہ لگ جائے گی. اور بلکہ یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ CIA کے ڈائریکٹر نے خاص ان کے ملنے کے بعد جا کر جو طالبان باغی ہیں مسعود احمد، ان کے گروپ سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اور وہاں سے جا کے جو بات چیت ہوئی ان سے یہی ہوئی تھی کہ ہماری جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہم مطالبات فوری طور پر چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. 31 تاریخ کا معاملہ ہے اور 2-4 باتیں ان کی تفصیل ابھی مجھے نہیں پتہ لگی، ایک جو 4 دن میں پتہ لگ جائے کیونکہ بہت ہائی سینسیٹیو ایشو ہے، اتنی جلدی نہیں پتہ لگتی. لیکن بہرحال ہم کوششوں میں ہیں. وہاں یہ بات ہوئی. دوسری پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں اقتدار کے اندر 70% شیئر. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اصل میں جو اختلافات بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اکثریت اور اپنے سے زیادہ یعنی اقتدار کے اندر طالبان کے اقتدار میں اتنا بڑا حصہ لیں کہ پالیسی ساز آپ بنیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی پالیسی ساز کون ہوں گے؟ پالیسی ساز ہوں گے کون؟ یعنی پنشیر گروپ، یعنی طالبان مخالف گروپ، اور طالبان کو بیچ میں اس میں ایڈجسٹ کر لیا جائے. طالبان اس کے اوپر نہیں مان رہے. اچھا یہ بات نہیں ماننی تو آپ کو یہاں ڈیڈ لاک ہو گیا، کل سب کچھ دیکھ لیا. اب جو ملاقاتیں ان کی دوبارہ CIA کے جو 4 ارکان نہیں غالباً 3 گئے تھے، 3 ارکان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم افغانستان کو تقسیم کر دیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. کل یہ بات امریکن عہدیداروں نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ اگر معاملات اس طرح نہیں بنتے تو ہو سکتا ہے افغانستان کو تقسیم کر دیا جائے اور جو پنجشیر، جو وادی پنجشیر کے اندر جو باغی گروپ ہے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کو کہ تاجکستان کی سپورٹ حاصل ہے، ان سے یہ بات کی گئی کہ اگر ہم ایک حصہ افغانستان کا علیحدہ کر کے آپ کو اگر برسر اقتدار بنا دیں اور یہ افغانستان کا پارٹ علیحدہ کر دیں تو کیا پھر آپ اس کو چلا لیں گے ہماری مدد کے ساتھ. اس پر بھی بات ہوئی کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ اتنی مطلب خوشی کی آپ شادیاں نہیں نہ بنائیں کہ افغانستان اگر یہاں سے امریکہ فری چلا گیا ہے تو افغانستان کو اس طرح چھوڑ دے گا یا اس خطے کے اندر امریکہ اس خطے کو غیر مستحکم ضرور رکھے گا اس وقت تک جب تک کہ اس خطے کے ممالک چین اور روس اور پاکستان اور ایران، ترکی جب تک ایک مضبوط شکل کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتے اس وقت تک امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس خطے کو غیر مستحکم رکھے. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ القاشم بارڈر سے لے کے البلاغ تک کا جو حصہ جو وادی پنشیر کے ساتھ ہے اس کو طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ یا افغانستان جس حصے پہ طالبان کا قبضہ ہے اس کو علیحدہ کر دے. جب وہ حصہ علیحدہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ پوری جو واخان کی جو پٹی ہے آپ کو تو وہاں پر جیسے پہلے بھی امریکہ نے کوشش کی تھی کہ اپنے اڈے وغیرہ بنا لے، تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس علاقے کے اندر اگر القاشم بارڈر سے لے کے الباغ تک کا جو پنشیر کا علاقہ اگر وہ علیحدہ کر کے پورا پنشیر کا علاقہ کو علیحدہ کر دیا جو شمالی علاقہ ہے تو وہاں پر امریکہ کو اڈے بنانے کی اجازت مل جائے اور امریکہ وہاں پہ اڈے بنائے. اس اڈوں سے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف چین کو کنٹرول کر سکے گا بلکہ وہ افغانستان پہ بھی نظر رکھے گا. تو پس پردہ یہ باتیں چل رہی ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ خبریں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بریکنگ نیوز وغیرہ اصل میں یہ ٹھیک ہے ہوتی ہے لیکن پس پردہ معاملات بہت کچھ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں حقیقت میں بتایا نہیں جاتا. اور حقیقت کی باتیں کیسے بتائیں گے؟ وہ تو ظاہر معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو معاملات پس پردہ طے ہوں وہ فوری طور پر میڈیا میں لائے جائیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میں ان چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ میڈیا میں نہیں دیکھ پاتے. خیر ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اب افغان طالبان نے ایک کام اور ہی کیا ہے کہ جو حامد کرزئی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ حامد کرزئی بڑا کردار ادا کر رہے تھے. حامد کرزئی کو بھی انہوں نے طالبان نے کل جو ہے ان کے محافظوں کو وہ غیر مسلح کر دیا اور ان کو کہا کہ اب آپ کو اسلحہ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے محافظوں سے جو ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا وہ سب لے کے غالباً ان کو ہر جو ان کے محافظ ہیں ان کو ایک پسٹل دے دیا ہے جس کی وجہ سے حامد کرزئی کو بھی تحفظات ہیں. اور جو ہمارے جو جاننے والے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں
کہ حامد کرزئی اب سوچ رہے ہیں کہ حالات جو ہے ان کے معاملات سے باہر نکل رہے ہیں، اور کیونکہ کچھ 2-4 معاملات کے اندر طالبان نے بھی ان کی باتیں نہیں مانی، تو وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ تو یہ اس وقت افغانستان کی صورت ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو صورتحال ہے، سب کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد نکلا جائے۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ بدنیتی، امریکہ کی بدنیتی مسلسل سامنے آ رہی ہے۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کی امداد بند کر دی ہے، یہ بھی اصولاً غلط ہے۔ دیکھیے جب ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر جو دوحہ معاہدہ جو ہم نے دیکھا، جہاں تک دیکھا ہے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی امداد بند کر دی جائے گی۔ صرف یہ تھا کہ پیسفل ٹرانزیشن ہوگی اور آہستہ آہستہ جائیں گے، اور طالبان جو ہے مطلب طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں کریں گے، کوئی مار کاٹ نہیں ہوگی، کوئی مطلب جنگ جدل نہیں ہوگا۔ تو ایسی تو کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان نے کم از کم جو ہے 70 سے بلکہ 80% جو ہے اپنے معاہدے پہ عمل درآمد کیا ہے، جبکہ امریکہ نے صرف جو ہے 40 یا 45%، امریکہ نے بہت بڑی جو ہے مطلب اس معاہدے کے اندر عہدہ شکنی کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے اگر بند ہو جاتے ہیں افغانستان میں تو اس سے بھی حالات خراب ہوں گے۔ تو یہ سارا معاملات ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی 12 رکنی شورا جو ہے کمیٹی انہوں نے تیار کر لی ہے، اور وہ کمیٹی میں جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سابق حکومتوں کے بھی ہیں، اور کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے کہیں نہ کہیں عالمی برادری کے اندر تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری ایک بات آپ کو اور بھی بتائی تھی کہ جو کچھ وہاں سے افغانستان سے جو کچھ کاغذات وغیرہ میں نے بتایا تھا نکلے ہیں کچھ چیزیں میں، کیونکہ افغانستان نے اپنا خفیہ ایجنسی کے سربراہ نامزد کر دیے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ پاکستان کو دی ہیں، جس سے پتہ لگا ہے کہ چین کے اور پاکستان کے خلاف بھارت کس طرح وہاں پہ ساری چیزیں کرتا تھا، سارے معاملات۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چین اور بھارت، ظاہر سی بات ہے چین اور پاکستان جو ہے دونوں اس وقت مطلب غصے کے عالم میں ہے، اگر سادہ سلیس میں بات کی جائے تو غصے میں ہے، اور اسی وجہ سے پھر پاکستان نے شٹل ڈپلومیسی شروع کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان کا میں نے بتایا تھا کہ عمران خان بھی چین جا رہے ہیں، چین کے صدر بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور روس کے ساتھ بھی ساری چیزیں شیئر کی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پس پردہ کو معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ بھارت کا جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو تفصیل سے کہ مودی کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن کی، آج جو ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ بھارت نے طالبان سے باضابطہ رابطے قائم کر لیے ہیں۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، ابھی آپ کو کوئی میڈیا نہیں بتائے گا، ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لیں وہ منع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ بھارت نے رابطے جو ہیں طالبان کے ساتھ کر لیے ہیں۔ ابھی وہ کیا معاملات ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس کی فی الحال ہمیں تفصیل نہیں ملی، لیکن کہ باضابطہ بات چیت بھارت کی طالبان سے کر لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے۔ اگر بھارت کو اگر اکیلا نہیں رہنا خطے کے اندر تو بھارت کو افغانستان سے معاملات کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہ پاکستان مخالفت پہ کرے گا تو وہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال افغانستان کی ہو گئی جو اس وقت آپ بتائیے۔ دوسری پاکستان کے حوالے سے بتا دوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے جو ہے عدالتی بحران مجھے لگتا ہے کہ پیدا کرنے کی انہوں نے پوری قسم ہی کھائی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو 5 رکنی بینچ ہے وہ غیر قانونی ہوگا، وہ نہیں سن سکتا، جس کے اوپر جو کہ قاضی فائز عیسی کے حوالے سے جو صحافیوں کا مسئلہ تھا۔ تو قاضی فائز عیسی کے حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک میں نے آبزرو کیا ہے، قاضی فائز عیسی کوئی، مجھے اپنے طور پر یہ میرا تجزیہ ہے، اور کنڈیمڈ آف کورٹ کی بات نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں، لیکن میری ہر شخص کو ہے آزادی رائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر میں نے ساری جو چیزیں حقائق دیکھے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسی جو ہے نا پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا عدلیہ کا اور قانونی بحران جو ہے نا، ریاستی اور عدالتی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ ناسمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا پس پردہ ان کے پیچھے کوئی پلان ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہرحال میرا تجزیہ، حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے خلاف جو ہے یہ کوئی عدالتی بحران اور ریاستی بحران ایک ایسے دور میں، جبکہ پاکستان بڑی اہم دور سے گزر رہا ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ذرا ناقابل مطلب ہضم نہیں ہوتی ہیں اتنی آسانی سے۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ دیکھیے بھارت کا میں نے آپ بتایا تھا کہ بھارت ٹھیک ہے بات کر رہا ہے افغانستان سے، وہ بھارت کا اور افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بھارت نے اندرونی طور پر پاکستان کو جو نقصان پہنچانے کی پالیسی نا، اس پہ اس نے ابھی تک عمل کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ نے ابھی کچھ ملکوں، پاکستان سمیت کچھ ملکوں کے لیے ٹریول پالیسی جاری کی تھی، جس میں کہا تھا کہ جو لوگ جو ہیں آ سکتے ہیں یہ اپنا جو ویکسینیشن وغیرہ کے بعد یا جو کچھ بھی، تو اس کے فوراً بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کہیں معاملہ درست ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو ہے کچھ لوگ جو بھارت کے سلیپنگ سیل ہے نا، جو کیا کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل سلیپنگ سیل بھی ہیں، ظاہر میں نے بتانا کہ آپ کو ہائبر وارڈ کا ٹائم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیک نیوز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
تو پاکستان کے اندر ان کے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ کچھ خبروں کو اور یا پاکستان کی پوزیشن کو آپ نے دیکھا ہوگا فیک نیوز کے پکڑ گئے. اب انہوں نے ایک نئی چیز کرنی شروع کر دی کہ پاکستان کے جو NCOC کا جو سرٹیفکیٹ وہ جاری کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور بیرون ملک کے اندر انہوں نے بہت سارے سرٹیفکیٹس کے بارے میں یہ کرنا شروع کر دیا ہے, فیک لوگوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرا نام XYZ ہے اور میں جناب فیصل آباد سے میں نے لیا, میں نے مطلب حیدرآباد سے لے لیا, پتہ نہیں کہاں سے لے لیا. مطلب وہ انہوں نے پاکستان کے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے, جو بھارت کے میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے, پاکستان کے اندر سارے سرٹیفکیٹ غلط ہیں. تو یہ بھی دیکھیے ایک مطلب ہائبرڈ وار کے اندر یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بدنام کیا جائے. تو اس کے اوپر بھی نا حکومت کو دیکھنا پڑے گا. یہ باقاعدہ ایک منظم مہم چل رہی ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے ایک کا دو کا کہیں ہوا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ بڑے پیمانے پہ شور مچا رہا, اور ہمارا میڈیا بھی اس کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے. اچھا بہت سارے لوگوں نے ایک بات اور کہی تھی, میں کہہ دوں کل اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کیا کہتے ہیں جس شخص کو مطلب نہ اسکول جا سکتا ہے, نہ دفتر جا سکتا ہے, نہ آ سکتا ہے, نہ جا سکتا ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شرائط لگا دی ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا, میں تو کل یہ کہا تھا, میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا اور 2-3 لوگوں سے بھی کہا تھا, میں نے کہا بہتر تو یہ تھا کہ اسد عمر ہی کہتے تھے کہ آپ کو سانس لینے کے لیے ضرورت ہے کہ جب تک آپ ٹیکہ نہیں لگائیں گے اس وقت, یا جو شخص ٹیکہ بازی نہیں کرتا وہ سانس لینے کا حقدار نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں ہو رہے ہیں. ابھی تک پورے یورپ کے اندر کہیں بھی یہ جو ہے نا مطلب مینڈیٹری نہیں ہے اور زبردستی نہیں لگایا جا رہا ہے جس طریقے سے لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ یہاں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مطلب ابھی ٹیسٹنگ پوائنٹ پر ہے اور ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ یہ لگانے کے بعد آدمی ہر صورت میں بچ جائے گا. اور دیکھیے اور بات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں آپ کو, اور ابھی پھر آپ دیکھ لیں کہ آج پھر مجھے صبح بہت سارے لوگ اس مسئلے پہ کہتے ہیں لیکن میں بات نہیں کرتا. اب آپ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر دیکھیے پاکستان نے کہہ دیا کہ جناب بوسٹر شاٹ لگائیں. جب آپ نے 2 لگانے کے بعد وہ بھی اگر فائدہ نہیں دیتا تو پھر بوسٹر شاٹ لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ پوری قوم کو کیوں نہیں. اب افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, کتنے عرصے سے وہاں پہ کورونا, کتنے لوگ ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں, ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو کورونا ہوا, کتنے لوگوں کی ڈیتھ ٹول کدھر گئی. حالانکہ وہاں حالات خراب ہیں اس کے باوجود اتنی ڈیتھ ٹولس نہیں لی جا رہی. پھر سب سے بڑی بات ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کورونا کے حوالے سے ابھی میں پاکستان گیا تھا حالیہ میں, بتاتا نہیں فوری طور پر میں گیا تھا, تو وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ جو جتنی بھی جان بچانے والی ادویات ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو چکی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کراچی کا جو JPMC ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کر دیکھا NICDH جو ہے, اس کے بعد رات 3 بجے سے وہاں لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں صرف اس لیے جو پتا کیا کہ جناب وہ دوائیں لینا چاہتے ہیں کہ دل کے دورے سے بچنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ دل کا دورہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کو, تو اس کے تو مرنے کے اور بچنے کے صرف 50-50 چانس نہیں بلکہ 80-20 چانسز ہوتے ہیں. تو اس کی دوائیں تو وہ ابھی تک مل نہیں رہی. لیکن کرونا ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بہت سے لوگ شفا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2 دفعہ میں اس کے اندر ہوں, میری پوری فیملی نے اس کے اندر مطلب اس کے اندر مبتلا ہوئی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے دوسرا نارمل علاج کیا اور جو طریقے کار ہوتے ہیں اس پہ ہم ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر خدا نہ خاصا ہارٹ کا مرض ہو یا ہارٹ اٹیک ہو تو اس میں تو بچنے کے چانسز ہی بہت مشکل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا یہ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ لگائیں نہ لگائیں, بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. بہت سارے لوگ مجھے بہت زیادہ پریشر دے رہے تھے, تو میں نے کہا تھا کہ آخر کے اندر بتا دوں یہ سارا فیصلہ آپ کا ہے, آپ کا خود کرنے کا ہے. خود سوچیں یہ باتیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا یہ سب کچھ صحیح ہے. زبردستی ٹیکہ بازی لگانا حقیقت طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے جو رائٹس ہیں ان کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.